بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی این ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے چکن کی بہت ہی شاندار سی ریسیپی لے کر آیا ہوں، جو بہت ہی آسانی کے ساتھ فوراً سے بن جاتی ہے اور ذائقے میں بھی روز بننے والے چکن کے سالن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 کلو کڑائی کٹ میں کٹ کیا ہوا چکن ہے، جس کو میں نے سرکہ لگا کے 10 منٹ کے لیے رکھا تھا اور پھر اچھے سے واش کر لیا تھا۔ اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچ ساری چکن کے ساتھ ایک جیسا لگ جائے۔ اب اس کو 30 منٹس کے لیے ریسٹ دیں گے، تب تک باقی کام کر لیتے ہیں۔ 1/4 کپ آئل لیں گے، اس میں شامل کریں گے 1½ میڈیم سائز باریک کٹا ہوا پیاز۔ پیاز کو میڈیم فلیم پر لائٹ براؤن کر لیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیاز کہیں جل نہ جائے۔ الحمدللہ پیاز براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 1½ ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ لہسن کو کچا پن دور ہونے تک فرائی کریں گے، پھر ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے چکن۔ اب اس چکن کو اچھے سے ہلا لیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پر اس کو پیاز اور لہسن کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ اس پر خوبصورت سا کلر آ جائے۔ پھر 5 سے 7 منٹ کے بعد فلیم کو میڈیم کر دیں گے۔ اب 15 منٹ کے لیے چکن کو کور کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب اس کو دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ چکن ڈن ہو چکی ہے، اس کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ اب شامل کریں گے 3 میڈیم سائز بلینڈ کیے ہوئے ٹماٹر۔ ٹماٹر کے ساتھ چکن کی اچھے سے بنائی کر لیں گے۔ ہم باہر سے کوئی ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی شامل کریں گے 3 سے 4 عدد ثابت ہری مرچ۔ اگر چکن تھوڑی بہت کچی بھی رہ گئی ہے تو وہ ٹماٹر کے ساتھ اسی کے پانی میں پک جائے گی۔ 7 سے 10 منٹ بنائی کر لینے کے بعد ٹماٹر کا پانی فلی خشک ہو چکا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر خشک مسالے شامل کر لیں گے۔ 1/4 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ، 1 ٹی اسپون کٹا ہوا دھنیا، 1 ٹی اسپون کٹا ہوا زیرہ۔ اچھے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو مسالوں کے ساتھ پکا لیں گے۔ فلیم میڈیم لو رکھیں گے، نہیں تو مسالے جل جائیں گے اور سالن کڑوا ہو جائے گا۔ تقریباً 5 منٹ اس کو کور کیا تھا، مسالے فلی پک چکے ہیں۔ اب اس میں شامل کریں گے ½ کپ دہی۔ دہی کو پہلے چمچ یا وسک کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لیں اور پھر شامل کریں۔ دہی کا پانی خشک ہونے تک میڈیم فلیم پر مزید کوک کر لیں گے۔ دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے 8 سے 10 عدد کاجو کا پیسٹ۔ کاجو کا پیسٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ 8 سے 10 کاجو لیں، ان کو پانی میں 10 منٹ کے لیے بھگو لیں اور پھر اس کا پیسٹ بنا لیں۔ کاجو کا پیسٹ فلی آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ نہ شامل کریں، کیونکہ یہ ایک مغلائی ڈش ہے اس لیے اس میں کاجو ڈالے جاتے ہیں۔ 4 سے 5 منٹ مزید بنائی کر لیں گے۔ اس پوائنٹ پر 1 کپ پانی شامل کر دیں گے۔ یہ پانی صرف گریوی کے لیے ہے کیونکہ ہمارا چکن فلی ڈن ہو چکا ہے۔ اب 1/4 ٹی اسپون گرم مسالہ ڈال دیں گے۔ اب فلیم کو لو کریں گے اور 3 سے 4 منٹ پکا لیں گے تاکہ پانی کچا نہ رہ جائے۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا، یہ ایسا ہی گاڑھا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ چکن فلی ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ڈش آؤٹ ہم نے کر لی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے پریپیئر ہوئی۔ ماشاءاللہ کلر بھی بہت بہترین ہے اور گریوی بھی بھرپور ہے۔ یہ بہت جلدی سے تیار ہونے والی ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے محبت ہے، اس سے ہم موٹیویٹ رہتے ہیں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب جلدی سے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نوالا بنا لیں گے۔
بہت ہی مزیدار ہے۔ عام طور پر جو چکن کی ڈشز ہم کھاتے ہیں کڑاہی وغیرہ، ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ میں اس کے ذائقے کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ واقعی مزیدار ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔